الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سابقہ کتب میں بھی موجود تھا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ آ کے اعلان کیا کہ وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام آسمانوں میں احمد ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ صحابہ کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سفر میں بیت المقدس گیا
وہاں کئی دن تک تجارتی سامان خریدا، تیار کر کے اپنے ملازمین کے حوالے کیا۔ کچھ چیزیں بچ گئی تھی، میں نے کہا بھی آپ چلیں میں لے کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ لیتے لیتے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ قافلہ نکل گیا، اب میں پیدل نہیں پکڑ سکتا۔ تو میں ایک دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ قافلہ چلا گیا ہے، میں بچھڑ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو میرے گھر۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر لے جا کے بٹھایا، میری بڑی عزت کی، تکریم کی، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مکے سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا نام عمر بن خطاب ہے؟ میں نے کہا ہاں جی عمر بن خطاب۔ تم کرشی ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں کرشی ہوں۔ اس نے کہا بات سنو، میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں آپ کو کل انشاءاللہ ان پہ بٹھا کے تمہارے قافلے میں پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں اس ملک پر بھی آپ کی بادشاہی ہوگی، تو مجھے ایک برقع لکھ دو کہ اگر تم واقعی اس جگہ بادشاہ بن کے آئے تو مجھ سے میری جائیداد کے کاروبار کے محصولات اور ٹیکس نہیں لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، میں ہنس پڑا، میں نے کہا بھی مجھے تو مکے کا سردار بھی کوئی نہیں بنائے گا، تم مجھے یہاں کا بادشاہ بنا رہے ہو۔ اور نے کہا بات سنو، اگر نہیں بنو گے تو لکھ دینے میں تمہارا کیا بگڑتا ہے، نہ بنے تو نہ بنے، اور اگر میری بات سچی ہوئی تو پھر آپ مجھے وہ برقع لکھ دیں۔ اس نے برقع لکھا، میں نے دستخط کر کے اس کو دے دیا۔ اس نے اپنے ملازم بلائے اور اونٹنی منگوائی، مجھے اس اونٹنی میں بٹھایا، ملازم سے کہا کہ ان کا قافلہ اسی مکے کے راستے پہ ہے، تم اتنی تیز جاؤ کہ اس کو قافلے میں پہنچا کے آنا ہے، پہلے نہیں آنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی تو اتنی تیز رفتار تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ چلتی نہیں ہے، اڑ رہی ہے، اور بڑی خوبصورت تھی۔ بہرحال مجھے اس نے قافلے میں پہنچا دیا، تو میں اس بات کو ہی بھول گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے فتح کے لیے ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں حضرت عمر نے لشکر بھیجا تھا۔ ابو عبیدہ جو ہیں امین هذه الامہ، کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے تو وہاں مسجد اقصیٰ کے جو لوگ امام تھے، ان کے بڑے بڑے راہب تھے، پادری تھے، وہ سب مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا ابو عبیدہ بات سنو، یہ ملک تم فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا، مکے کا ہوگا، عمر اس کا نام ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، وہ اس ملک کو فتح کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی بات سنو، ہمارا جو اس وقت خلیفہ ہے وہ عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ ان کو بلائیں۔
ہم ان کی زیارت کریں گے، ان کو دیکھیں گے۔ اگر ہماری کتابوں کے مطابق وہی ہے تو ہم چابیاں بغیر جنگ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے تیز رفتار سوار بھیجے اور حضرت عمر سے یہ واقعہ عرض کیا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو، سارے صحابہ کو بلایا، مشورہ دو۔ انہوں نے کہا حضرت گرمی کا موسم ہے، آدمی گرمی سے گر رہے ہیں، آپ گرمی میں اتنا لمبا سفر کریں گے؟ آپ نہ جائیں، اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیج دیں۔ انہوں نے کہا اگر قیامت میں مجھے اللہ نے پکڑ لیا کہ تیرے نہ جانے سے جو لڑائی ہوئی اور لوگ قتل ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گا، چاہے میں مر جاؤں یا زندہ رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کے چل پڑے، لیکن غلام سے یہ بھی شرط کی کہ ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، اگلی منزل میں تم اوپر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت اگر آپ کا حکم ہے، ورنہ میں تو سارا سفر پیدل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک انصاف کے خلاف ہے، اتنا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو۔ بہرحال وہ سفر کرتے 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 وہاں پہنچے۔ ابو عبیدہ نے نعرہ بلند کیا، صحابہ نے نعرہ بلند کیا، اتار کے خیمے میں لے گئے اور ان راہبوں کو بتلایا کہ بھی ہمارا خلیفہ آ گیا ہے، کل کوئی ٹائم رکھ لو کہ تم آگے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کل ہم آئیں گے، فلاں جگہ پر تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آئیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین عمر، اب تم 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو اور یہ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے، اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کئی ملک فتح کیے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت اچھی پوشاک ہے، آپ وہ پہن لیں۔ ایک بہت اچھا گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہوں، ہم آپ کے جل میں پیدل چلیں گے، ان سے جا کے بات کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک۔ غسل کیا، غسل کر کے وہ جوڑا لائے، وہ پہنا، وہ گھوڑا لے آئے سواری کے لیے۔ آپ نے رکاب میں ایک پاؤں رکھا اور جلدی سے چھلانگ مار کے نیچے اتر گئے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری اونٹنی بھی لے آؤ، میرے کپڑے بھی لے آؤ۔ کپڑے بھی لائے گئے، اونٹنی بھی لے۔ انہوں نے کہا سابقہ کتابوں میرا حوالہ اس لباس سے ہے، گھوڑے سے اور اس لباس سے تو نہیں ہے، میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، میں اسی لباس میں جاؤں گا۔ اسی لباس میں آئے، انہوں نے اپنی کتاب تورات کھولی اور اس کے جہاں جہاں سیدنا عمر کا حوالہ تھا، تعریف تھی، توصیف تھی، وہ دیکھی، پڑھی، اور نے کہا کہ عمر تم واقعی صحیح عمر بن الخطاب ہو، تم واقعی خلیفہ رسول اللہ ہو، یہ چابیاں لو، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چابیاں دیں گے، یہ چابیاں لے لو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر بعد میں مشورہ کیا کہ بھائی ہم نے چابیاں بھی دے دی، اب ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ ہماری قوم کی جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ بغیر کسی پردے کے آئیں اور سڑک پہ کھڑی ہو جائیں۔ یہودی خوبصورت بڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کا لشکر جب گزرے گا
اگر کسی کی آنکھ بھی بھٹک گئی نا تو پھر وہ شکست کھا جائیں گے۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، آپ نے حکم دیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچے رکھو، میرے کسی سپاہی کی آنکھ اوپر نہیں اٹھنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کا یہ حکم ہے کہ جو مومن ہیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عمر آگے آگے اور لشکر آپ کے پیچھے پیچھے، سب کی نظریں زمین پر ہیں، کسی ایک نے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں جا کے حضرت عمر نے تحیت المسجد پڑھی، اور جن لوگوں نے لڑکیاں بھیجی تھی نا، انہوں نے پوچھا کوئی سناؤ حال، انہوں نے کہا انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، تو ہمارا حسن کس کام کا، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہماری طرف۔ حضرت عمر کافی دن تک وہیں رہے، قیام فرمایا، مسجد کی تزئین فرمائی۔ ایک دن آپ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، اس نے حضرت عمر کو دیا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ، اب یہ ملک یا جائیداد نہ عمر کی ہے نہ اس کے بیٹے کی ہے، یہ ہمارا میراث نہیں ہے کہ میں وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں یہ چیزیں دے دوں۔ اس وقت اور بات تھی، اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفہ رسول اللہ ہوں، میں کیسے زیادتی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، آپ نے مجھے لکھ کے تو دیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے جب لکھ کے دیا تھا میرے پاس کوئی عہدہ تھا، میں تو خود راستہ بھٹکا ہوا تھا، اور میں بھی اس بوڑھے کی تقریب کرو، عزت کرو، اور اس کو اچھا لباس دو، جو کچھ ہو سکتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ بھی اس کو دو، لیکن میں زمین تو نہیں دے سکتا، میں وہ معصولات تو نہیں معاف کر سکتا، چونکہ یہ عمر کی جائیداد ہے، یہ عمر کے بیٹے کی جائیداد ہے، میں وارث ہوں اس کا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو آپ حیران ہوئے کہ بھائی مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر میں شراب اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب تو مسلمان بھی پینے لگ گئے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے مسلمان بھی پیتے تھے، یہودی بھی پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما، یہ تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ پہلا حکم یہ آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب یا جوا اس میں فائدہ تو ہے، لیکن اس کے گناہ جو ہیں وہ فائدے سے زیادہ ہیں۔ اس آیت اترنے پر کچھ لوگوں نے تو شراب چھوڑ دیا، لیکن مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھا کرو، نشے میں کیا پتہ کیا پڑھ رہے ہو۔
اب کچھ لوگوں نے تو اس آیت کے اترنے کے بعد چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی باقی رہے۔ حضرت عمر بار بار رو رو کے دعا کرتے رہے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، مانگتے رہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ لوگ صدیوں کے عادی تھے تو ان کو آہستہ آہستہ چھڑایا گیا تاکہ وہ دین سے بیدار نہ ہو جائیں۔ اب آخری حکم آئے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید چیز ہے، شیطانی عمل سے ہے، اس کو فوراً چھوڑ دو۔ تو اب جب یہ حکم آیا صحابہ کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، اب اللہ کا حکم آ گیا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے اب نکلے تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہا تھا۔ ایک آدمی کے پاس بڑا پیسہ تھا یتیموں کے مال کا، وہ گیا بیچارہ، وہ شراب لے کے آیا کہ بیچ کے نفع ہوگا، یتیموں کا بھلا ہوگا۔ اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ وہ جب مدینے میں پہنچا اس کو پتہ لگا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے، اور نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کافروں کے ملک میں چلا جاؤں اور یہ کافروں کو بیچوں، مسلمانوں کو نہ بیچوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حرام کا پیسہ بھی حرام ہوتا ہے، جس کو بیچو گے پیسہ لوگے نا تو وہ بھی حرام ہوگا۔ تو اس نے سارے مٹکے توڑ دیے، ساری شراب بہا دی، ایک قطرہ بھی باقی نہ رکھا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی یعنی جو عزت ہے، عظمت ہے، حلت ہے، یہ حضرت عمر کی دعا کی وجہ سے۔ اور جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور 70 قیدی قید ہوئے ان کے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، حضور پاک نے صحابہ کو بلایا بھی مشورہ تو کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، کبھی شاید یہ بھی ہمارا احسان مانے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے پیسے لیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو بھی کچھ مالی طاقت مل جائے گی اور یہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آئے، سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل تھے رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری رائے پوچھتے ہو تو اسے فدیہ ان سے لے لو اور ان کو چھوڑ دو، ہیں تو آپ کے رشتہ دار، ہمارے بھی رشتہ دار، جب آپ احسان کریں گے ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل میں اسلام ڈال دے۔ آپ نے فرمایا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اور نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مجھے حکم دے، حضرت جعفر کو حکم دے، وہ اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھتا ہوں۔ یہ خدا کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن جب اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی، ہم چھوڑ دیں ان کو قتل ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو، اور نے سخت کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ رعایت کی تھی مکی زندگی میں، آج ہم کیوں رعایت کریں؟ بہرحال حضور نے حضرت ابو بکر کی بات مانی اور ان سے فدیہ لے کے آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن
حضرت ابو بکر بھی اور حضور بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر آئے, انہوں نے سلام کیا, کہا یا رسول اللہ مجھے بھی تو بتائیں, میں آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہوں. انہوں نے کہا عمر اللہ کا عذاب اترا تھا, اگر وہ اتر جاتا تو ما نجا منہا الا عمر, صرف تم بچتے اور کوئی نہ بچتا. اللہ کا قرآن ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم, اگر ہم پہلے فیصلہ نہ کر چکے ہوتے معافی کا تو آج ہم سب کو ہلاک کر دیتے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری, یہ نبی کی شان ہے کہ ہم ان کے ہاتھ میں قیدی دیں دشمن اور وہ چھوڑ دیں, لیکن ہم چونکہ آپ کو پہلے معافی دے چکے ہیں لہذا اب ہم تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتے. تو حضرت عمر کی رائے جو تھی وہ اللہ نے عرش سے قبول کی, اللہ کی مرضی کو